بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے سجدہ سہو کے حوالے سے کہ بعض اوقات انسان نماز میں بھول جاتا ہے، تو سجدہ سہو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور خصوصاً اگر نمازی شک میں مبتلا ہو، کشمکش میں ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو کا معنی ہوتا ہے کہ انسان نماز میں بھول جائے اور نماز میں غافل ہو جائے۔ تو نماز میں بھولنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو انسان بھول کر نماز میں کمی کر دیتا ہے، جیسا کہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی تھی اس نے 3 پڑھ دی ہیں، 2 پڑھ دی۔ یا پھر انسان سے نماز میں جو سہو ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، وہ نماز میں اضافے کی صورت میں ہو جاتی ہے، جیسے ظہر کی 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ دی۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے نماز میں بھولنے کا کہ انسان کو یقین نہیں آ رہا، اس کو شک میں ہے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، اور کسی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، وہ شک میں ہی رہتا ہے، کشمکش میں رہتا ہے۔ یہ 3 اسباب ہوتے ہیں نماز میں بھولنے کے حوالے سے، اور ان تینوں کے تعلق سے انسان کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ سجدہ سہو کب کیا جائے، سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد۔ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، 2 موقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ نمبر 1، جب نماز میں کمی ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو انسان کو پہلے کرنے چاہیے، جیسا کہ اس پہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نمبر 2، جب دوران نماز انسان کو نماز کی تعداد یعنی اس کی رکعات کے متعلق شک پڑ جائے اور اس کا کسی ایک جانب رجحان بھی نہ ہو سکے، یہ کشمکش میں ہو، تو اس صورت میں بھی انسان کو 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ اور 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدہ سہو جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے۔ نمبر 1، نماز میں اضافہ ہو جائے، جیسا کہ اس پہ حدیث موجود ہے، یا دوران نماز انسان کو شک پڑ گیا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں اور اس کا رجحان کسی ایک جانب ہو جائے، تو اس صورت میں بھی انسان کو 2 سجدے جو کرنے ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ نمازی شک کے اندر ہے اور وہ کشمکش میں اس نے کتنی پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے 2 پڑھی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کا کہیں ایک کی طرف رجحان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر رجحان نہ ہو جائے، شک میں ہی رہے اور کشمکش میں مبتلا رہے، تو ایسے بندے کو کم رکعت پر یقین کرنا چاہیے۔ مثلا اس کو شک ہے میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، تو اس کو 2 پر اپنی بنا کرنی چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ 2 ہی پڑھی ہے، یا 3 یا 4 میں ہو جائے۔ یعنی جب بھی شک ہوگا کم یا زیادہ میں، تو کم پر آپ نے بنیاد رکھنی ہے، آپ کا رجحان ادھر ہونا چاہیے، تو اور بعد میں جو ہے انسان کو وہ جو رہ گئی ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اب اور اس نے زیادہ پڑھ لی ہے تو بھی حرج نہیں ہے، کم ہوگی تو برابر ہو جائے گی۔ تو لہذا کشمکش کی صورت میں جو نماز کی کم تعداد ہے اس پر انسان کو بنیاد بنانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔